اصل غلطی یہ ہے کہ سارا بوجھ عورت پر ڈال دیا جائے اور مرد اپنا ٹیسٹ کروانے سے انکار کرتا رہے۔ جو مرد اولاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں انہیں ڈاکٹر کے واضح مشورے کے بغیر باہر سے ٹیسٹوسٹیرون کا انجیکشن، کوئی جیل، کریم یا گولیاں یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ہر ویریکوسیل بانجھپن کا سبب نہیں بنتا۔ یہ ہارمون خصیوں کو یعنی ٹیسٹس کو پیغام دیتے ہیں کہ وہ اسپرم اور ٹیسٹوسٹیرون بنائیں۔ باہر سے لیا جانے والا ٹیسٹوسٹیرون اولاد کے خواہش مند مردوں کے لیے بعض اوقات اینٹی پریگننسی دوا کی طرح کام کرتا ہے۔ مردانہ بانجھپن یا میل انفرٹیلیٹی ایک طویل موضوع ہے جس کا احاطہ ایک ویڈیو میں کرنا ممکن نہیں، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آج کی ویڈیو کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو۔ لیکن آپ جب بھی اس کا کوئی ایک حصہ دیکھیں تو آپ اس کا دوسرا پارٹ بھی ضرور دیکھیں تاکہ آدھی ادھوری معلومات آپ کو نقصان نہ پہنچائیں بلکہ پوری کی پوری معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ چوتھی وجہ، ہارمونز میں خرابی۔ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ مردانہ بانجھپن کی زیادہ تر وجہ ہارمونز ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہارمونز کی واضح خرابی مردانہ بانجھپن کے صرف 5% سے بھی کم کیسز میں پائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود بعض مریضوں میں ہارمون ٹیسٹ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ مرد کے جسم میں اسپرم اور ٹیسٹوسٹیرون کی پیداوار ایک پورے ہارمونل نظام کے تحت ہوتی ہے۔ دماغ میں موجود پیچویٹری گلینڈ 2 اہم ہارمون بناتا ہے، FHS یعنی فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون اور LH یعنی کہ لیوٹینائزنگ ہارمون۔ یہ ہارمون خصیوں کو یعنی ٹیسٹس کو پیغام دیتے ہیں کہ وہ اسپرم اور ٹیسٹوسٹیرون بنائیں۔ اگر FSH یا LH بہت زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دماغ خصیوں کو بار بار کام کرنے کا پیغام دے رہا ہے لیکن خصیے ٹیسٹس مناسب رد عمل نہیں دے رہے، اس کو رسپونڈ نہیں کر رہے۔ اسے بعض اوقات ٹیسٹیکولر فوسلز یا خصیوں کی کمزوری سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ بعض اوقات ڈاکٹر خون کے یہ والے ٹیسٹ کرواتے ہیں جیسے کہ FSH، LH، ٹوٹل ٹیسٹوسٹیرون، فری ٹیسٹوسٹیرون اور پرولیکٹن۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ مردوں کے جسم میں صرف ٹیسٹوسٹیرون ہی نہیں بلکہ تھوڑی مقدار میں ایسٹروجن بھی بنتا ہے۔ اگر ٹیسٹوسٹیرون اور ایسٹروجن کا توازن خراب ہو جائے تو اسپرم کی پیداوار متاثر ہو جاتی ہے۔ علاج خرابی کی قسم کے مطابق ہی کیا جاتا ہے۔ اگر تھائرائیڈ کی بیماری ہو تو تھائرائیڈ کا علاج کیا جاتا ہے، اگر پرولیکٹن بڑا ہوا ہو تو اسے کم کرنے کی دوا دی جاتی ہے۔ بعض مردوں میں کلومیفین، لیٹروزول یا گوناڈوٹروپن ہارمونز استعمال کیے جا سکتے ہیں تاکہ ٹیسٹس کو اپنا ٹیسٹوسٹیرون اور اسپرم بنانے کی تحریک ملے، اس کو کوئی وجہ ملے۔ لیکن یہاں ایک نہایت اہم وارننگ ہے، جو مرد اولاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں انہیں ڈاکٹر کے واضح مشورے کے بغیر باہر سے ٹیسٹوسٹیرون کا انجیکشن، کوئی جیل، کریم یا گولیاں یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ باہر سے لیا جانے والا ٹیسٹوسٹیرون مردانہ طاقت یا جسمانی توانائی تو عارضی طور پر بڑھا دیتا ہے لیکن یہ ٹیسٹس کو اپنا ٹیسٹوسٹیرون اور اسپرم بنانا بند کرنے کا اشارہ دیتا ہے۔ یعنی ٹیسٹس یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مجھے اوپر سے ٹیسٹوسٹیرون مل رہا ہے تو میں کیوں کام کروں۔ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ اسپرم کی تعداد بہت کم یا بعض صورتوں میں مکمل طور پر 0 بھی ہو سکتی ہے۔ سادہ الفاظ میں بتاؤں تو باہر سے لیا جانے والا ٹیسٹوسٹیرون اولاد کے خواہش مند مردوں کے لیے بعض اوقات اینٹی پریگننسی دوا کی طرح کام کرتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ اولاد چاہتے ہیں اور ٹیسٹوسٹیرون استعمال کر رہے ہیں تو خود سے دوا بند یا شروع نہ کریں بلکہ فوراً کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ 5ویں اور آخری وجہ، غیر صحت مند طرز زندگی۔ مردانہ اسپرمز پر طرز زندگی کے اثرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جو چیز آپ کی مجموعی صحت کو نقصان پہنچاتی ہے وہ اکثر اسپرم کی صحت کو بھی متاثر کرتی ہے۔ سب سے پہلے ان عادات کی بات کرتے ہیں جنہیں چھوڑنا یا کم کرنا بہت ضروری ہے، جیسے کہ سگریٹ نوشی اور ویپنگ۔ سگریٹ اور ویپنگ میں موجود کیمیائی مادے اسپرم کی تعداد، حرکت، ساخت اور DNA کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ویپنگ کو اکثر سگریٹ کے محفوظ متبادل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے یعنی کہ سبسٹیٹیوٹ، لیکن اس میں نکوٹین اور دوسرے زہریلے کیمیکل موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اولاد چاہتے ہیں حقیقی طور پر تو سگریٹ اور ویپنگ مکمل طور پر چھوڑ دیں۔ چرس بھی اسپرم کی پیداوار اور حرکت کو متاثر کرتی ہے۔ کسی ملک یا ریاست میں قانونی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تولیدی صحت کے لیے بھی محفوظ ہے۔ اگر اسپرم کی رپورٹ خراب ہے اور چرس باقاعدگی سے استعمال کی جا رہی ہے تو اسے بند یا کم کرنا بہت ضروری ہے۔
بلکہ استعمال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ الکحل، زیادہ الکحل نیند، جگر، میٹابولزم، ہارمونز اور اسپرم کی پیداوار کو متاثر کرتا ہے۔ خاص طور پر ایک ہی وقت میں بہت زیادہ الکحل لینا یہ شدید نقصان کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے الکحل کو روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانے کے بجائے بہت محدود کرنا بہتر ہے، بلکہ استعمال نہ ہی کریں تو اس سے اچھی کیا بات ہے۔ زیادہ گرمی، یعنی کہ ٹیسٹس کا بار بار زیادہ گرم ہونا اسپرم کی پیداوار کم کرتا ہے۔ خاص طور پر ہفتے میں 3 یا اس سے زیادہ مرتبہ ہاٹ ٹب میں یا بہت گرم پانی میں دیر تک بیٹھنا یہ اسپرم کی تعداد کو کم کر سکتا ہے۔ کبھی کبھار سونا استعمال کرنا، کبھی کبھار سائیکل چلانے والا ڈریس یا مخصوص قسم کا ڈریس پہننا عام طور پر اتنا بڑا فرق پیدا نہیں کرتا جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ اصل مسئلہ مسلسل اور شدید گرمی کا ہے۔ پلاسٹک اور کیمیکل، روزمرہ استعمال کی بعض اشیاء میں ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو ہارمونز کے نظام کو متاثر کرتے ہیں۔ اس میں بعض خوشبو والے کیمیکل بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ان سے مکمل طور پر بچنا ممکن نہیں، لیکن ان کی نمائش کم کی جا سکتی ہے۔ کھانا پلاسٹک کے برتن میں گرم نہ کریں۔ گرم کھانا پلاسٹک میں محفوظ کرنے کے بجائے شیشے یا اسٹیل کے برتن میں استعمال کریں۔ پلاسٹک کی بوتل کے بجائے شیشے یا اسٹین لیس اسٹیل کی بوتل استعمال کریں۔ بہت زیادہ خوشبو والے ڈٹرجنٹ، اسپرے اور ذاتی استعمال کی چیزیں محدود کریں۔ اسپرم کی صحت کے لیے تازہ پھل، سبزیاں، دالیں، مچھلی، ڈرائی فروٹ اور ثابت اناج یعنی کہ ہول گرین یہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ پروسیسڈ خوراک جیسے کہ فاسٹ فوڈ، بہت زیادہ چینی اور ٹرانس فیٹس کو کم کریں۔ اینٹی آکسیڈنٹس اسپرم کو فری ریڈیکلز اور آکسیڈیٹیو اسٹریس سے بچانے میں مدد کرتے ہیں۔ اہم اینٹی آکسیڈنٹس میں کیا کیا شامل ہے؟ جیسے کہ وائٹامن سی، وائٹامن ای، زنک، سیلینیم اور کو انزائم Q10۔ یہ غذائی اجزاء ترش پھل، اخروٹ، بادام، کچھ بیجوں سے، سبز پتوں والی سبزیوں اور متوازن غذا سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بازار سے بہت سارے سپلیمنٹس جمع کیے اور ایک ساتھ اس کو کھانا شروع کر دیا۔ سپلیمنٹس بھی دوا کی ہی طرح اثر رکھتے ہیں، اس لیے انہیں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کریں۔ باقاعدہ اور اعتدال کے ساتھ ورزش مردانہ اسپرم کے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن حد سے زیادہ سخت ورزش، بہت بھاری ویٹ لفٹنگ یا جسم کو مسلسل تھکا دینے والی ٹریننگ ہارمونز اور اسپرم کو متاثر کر سکتی ہے۔ روزانہ مناسب نیند بھی ضروری ہے۔ نیند کی کمی سے ٹیسٹوسٹیرون، میٹابولزم، وزن اور ذہنی صحت یہ متاثر ہو سکتے ہیں اگر آپ کم نیند لے رہے ہوں تو، اس لیے کوشش کریں کہ نیند اچھی لیں۔ ذہنی دباؤ کو مکمل طور پر ختم کرنا ممکن تو نہیں، لیکن اسے سنبھالنا ضروری ہے۔ واک، ورزش، عبادت، مراقبہ، سانسوں کی گہری ورزش، دوستوں سے گفتگو اور مناسب آرام یہ بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اب وہ 3 سوال جو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ اگر آپ اور آپ کی شریک حیات یعنی کہ آپ کی بیوی کو حمل ٹھہرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے یہ 3 سوالات ضرور پوچھیں۔ پہلا سوال، کیا مجھے سیمن انالائسس کروانا چاہیے؟ ڈاکٹر کا جواب عام طور پر ہاں ہوتا ہے۔ اگر پہلی رپورٹ نارمل نہ آئے، یعنی کہ اس میں سب کچھ ویسا نہیں آیا جو کہ ایک عام انسان کے ٹیسٹ کے نتیجے میں آتا ہے، یعنی کہ نارمل، تو یہ بھی پوچھیں کہ ٹیسٹ دوبارہ کب کرواؤں۔ دوسرا سوال، کیا میری غذا، وزن، ورزش، نیند، دوائیں یا کسی بری عادت میں مجھے تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے؟ ڈاکٹر سے یہ بھی پوچھیں کہ آپ کے لیے کوئی وائٹامن یا سپلیمنٹ واقعی ضروری ہے یا نہیں۔ تیسرا سوال، کیا مجھے ریپروڈکٹیو یورولوجسٹ یا کسی فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ سے ملنا چاہیے؟ یہ بھی معلوم کریں کہ آپ کے معاملے میں قدرتی علاج، دوا، آپریشن، IUI، IVF یا ICSI میں سے کون سا راستہ مناسب ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سے صرف موجودہ علاج نہ پوچھیں بلکہ اگلا قدم بھی واضح کریں۔ مثلا یہ سوال کریں، اگر ہم یہ علاج 3 یا 6 ماہ کریں اور پھر بھی حمل نہ ٹھہرے تو اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ ایک بہتر پلان ہونے سے وقت، پیسہ اور ذہنی دباؤ یہ تینوں کم کیے جا سکتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو کا خلاصہ کیا ہوا؟ مردانہ بانجھپن کی 5 بڑی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں، جیسے کہ اسپرم کی تعداد کم ہونا، اسپرم کی حرکت یا ساخت میں خرابی ہونا، ٹیسٹیکلز یا ٹیسٹیز کی خصیوں کی رگوں کا پھیل جانا یعنی کہ ٹیسٹیز کی رگوں کا پھیل جانا، ہارمونز میں خرابی اور غیر صحت مند طرز زندگی۔ مردانہ بانجھپن کوئی شرمندگی کی بات نہیں، یا میل فرٹیلیٹی کوئی شرمندگی کی بات نہیں، یہ ایک طبی مسئلہ ہے اور دوسرے طبی مسائل کی طرح اس کی بھی تشخیص اور علاج ممکن ہے۔ اصل غلطی یہ ہے کہ سارا بوجھ عورت پر ڈال دیا جائے اور مرد اپنا ٹیسٹ کروانے سے انکار کرتا رہے، جیسا کہ
اکثر جاہل معاشروں میں ہوتا ہے۔ اگر 1 سال تک کوشش کے باوجود حمل نہ ٹھہرا یا عورت کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے اور 6 ماہ میں حمل نہیں ٹھہر رہا تو دونوں میاں بیوی کو ایک ساتھ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ وقت پر سیمن انالائسس، مناسب معائنہ اور درست علاج نہ صرف پریگننسی کے امکانات بڑھا سکتا ہے بلکہ بعض اوقات مرد کی عمومی صحت کے کسی چھپے ہوئے مسئلے کی نشاندہی بھی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں اور صحت سے متعلق آسان اور مستند معلومات حاصل کرنے کے لیے نادر ہیلتھ کلینک کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے، صحت مند رہیے اور کسی بھی دوا، ہارمون یا سپلیمنٹ کا استعمال ہمیشہ مستند ڈاکٹر کے مشورے سے کیجیے۔